بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں تکبر کے بارے میں. فرمایا عورتوں میں تکبر کا مرض. ارشاد فرمایا کہ تکبر انسان کو تمام فیوز اور برکات سے محروم کر دیتا ہے. یہی تو وہ بلا ہے جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا. ہمارے اندر تکبر گھسا ہوا ہے، اس واسطے ہم کمال دین سے محروم ہیں، اور عورتوں میں یہ مرض بہت ہے. اول تو ان میں دیندار بہت ہی کم ہیں، اور جو دیندار ہیں وہ بھی نامعلوم اپنے کو کیا سمجھتی ہیں، جس کا سبب یہ ہے کہ عورتیں کم حوصلے والی ہوتی ہیں، اور ذرا سی بات میں تکبر کرنا، بڑائی کرنا کم حوصلہ آدمی کا کام ہے. ایک عورت بڑی نمازن تھی، اتفاق سے اس کی شادی داڑھی منڈے بے نمازی سے ہو گئی، تو وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ رے تیری شان، ایسی پارسا عورت ایسے 20 دن سے بہائی گئی. اپنے لیے. اور ایک خاص بات دیکھیے گا، ایک کیفیت ہوتی ہے بزرگوں کی کہ آپ لوگ نے یہ گڑبڑ کرتے ہیں، یا اور بڑے بزرگ ہیں تم ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو، اور انہی بزرگوں کو سے آپ سنیں گے، اور زیادہ سے سنیں گے ہم. ابھی آپ جیسے ہم کر کے ہم گناہگار، ہم گندے، تو دونوں کیفیت ہوتی ہیں. اور حضرت والا پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں کیا بیچتا ہوں بھائی. تو دنیا دار آدمی ہوں، جب حضرت کا پہلا بیان سنا سب سے زیادہ چوٹ لگی اس بات پر کہ ہم ایک بار فرمایا ہم کب تک گدھے رہیں گے یاروں. کیا بات ہے، آپ خود سوچو، ایسا زبان سے نکلنا آسان تھوڑی ہوتا. ہم کب تک گدھے بنے رہیں گے یاروں. یہ جو ارادہ کرتا ہے نا، قدرتی مدد آ جاتی ہے، آسمان سے مدد آتی ہے. کہ ایک خود ہی کہہ رہی ہے ایک نمازن عورت کے متھے میں کس بے دین کو بیاہ کر دیا گیا جناب. گویا ایسے نعوذ باللہ خدا پر بھی اعتراض تھا کہ خدا تعالیٰ کے. اب دیکھیں یہ کبر کا معاملہ نا، گویا اس پر خدا کو اعتراض تھا. کس کا دھیان جاتا ہے اس پر؟ کہ تو ہم اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں جناب. گویا اسے نعوذ باللہ خدا پر بھی اعتراض تھا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کچھ ضابطہ نہیں، جوڑ کو نہیں دیکھتے. استغفر اللہ. ارے تم کو کیا خبر ہے کہ کس کا خاتمہ اچھا ہو؟ خدا تعالیٰ کس کو بخشے، کس کو جہنم میں بھیج دے. کیا تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بے نمازی کی کسی ادا پر بخش دے اور تم کو اس تکبر کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے. اول تو خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں، دوسرے جن اعمال پر تم کو ناز ہے کیا خبر وہی قبول بھی ہوئے یا نہیں. وہ امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ قبول ہوئے، مگر وہی بھی نہیں آ گئی. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، اور کبھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہیے، نہ دوسروں کو حقیر سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے اعمال برباد ہو جانے کا. جناب ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، 2 نام ہے اس میں، اس لیے میں احتیاطاً نام نہیں لیتا. دونوں بہت مشہور شخصیات دنیا کی، بہت بڑے اللہ والے تھے. کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد کا کیا معاملہ ہوا، کا بس پکڑ کا معاملہ تھا. ایک آواز سنی، میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو میں نے سوچا نماز کو پیش کرتا ہوں. تو دل میں آیا کہ اس پر آبجیکشن لگ جائے تو فی لگ جائے. پھر دل میں آیا کہ تہجد کو پیش کروں، حج کو عمرہ کو اس کو پیش کروں. سب پہ ڈر لگتا ہے گیا کہ فی نہ لگ جائے. آخر سب چیزوں کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ کیا پیش کروں. تو میں نے عرض کیا میں آپ کے سامنے توحید کو پیش کرتا ہوں. تو آواز آئی کہ کون سی توحید؟ وہ رات یاد ہے جب تمہیں پیٹ میں درد ہوا تھا، تم سے کسی نے پوچھا کیا ہوا، تو تم نے کہا تھا کہ دودھ پیا تھا تو درد ہو گیا. دودھ میں کیا طاقت ہے درد کی؟ درد بھی ہم دیتے ہیں، درما بھی ہم دیتے ہیں. لاؤ کہاں ہے توحید؟ آپ پریشان ہو گیا. بڑی بڑی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. اب پریشان ہو گیا، اب تو دوزخ سامنے ہے. تو ایک آواز آئی کہ سردی کی رات تھی، کیچڑ میں کتا مر رہا تھا، تو نے اسے نکالا، صاف کیا، آگ کے پاس بٹھایا،
سردی دور کی، اور تیرا یہ عمل ہمیں پسند آیا۔